سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء، جد الحسنین، حضرت ابوالقاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، اذان من آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ گئے دن کہ تو زندہ میں فقط آنسو بہاتا تھا، ضرورت ہے تجھے اب قفس پر بجلی گرانے کی۔ گئے دن کہ تو فقط محرومی قسمت پہ روتا تھا، ضرورت ہے تجھے اب آفتوں میں مسکرانے کی۔ تڑپ پہ ہم تڑپ، اتنا تڑپ برکے تپاں بن جا، خدارا اے زمین بے حقیقت تو آسماں بن جا۔ آج میرے پاس ایک ایسی شہزادی، پاکستان کی بیٹی کہ جس کے والد مرحوم ہو گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، جب دنیا سے چلے گئے رکشہ چلاتے تھے، اپنی بیٹی کو امپاور کیا، اتنا ضرور سکھایا کہ بیٹی روزگار کا حصول جیسا بھی ہو شرم کا باعث نہیں بنتا۔ رکشہ چلانا سیکھ گئی، رکشہ چلا رہی ہے اور اس سے کما رہی ہے، گھر والوں کو سپورٹ کرے، نہیں معلوم کتنا مگر اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ اور یہ خاتون ہے ایسے معاشرے میں کہ جہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو مردوں کا معاشرہ ہے، یا خواتین باہر نہ نکلے، باہر نکلے گی تو شکار بنے گی، نشانہ بنے گی ظلم و زیادتی کا۔ وہاں پہ یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی شہزادی اس مثال کو قائم کر رہی ہے کہ جب ضرورت آن پڑتی ہے تو وہ ماں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرتی ہے، اور وہ بہن اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی کرتی ہے، اور وہ رزق حلال کے حصول کو عزت کا، شرف کا، مقام کا کام سمجھتی ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں جو بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، علیشہ جمیل اس کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ان سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں دو معزز شخصیات تشریف فرمائے۔ کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی شخصیت ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ پاکستان میں بینظیر بھٹو کو کون نہیں جانتا، اور اگر ان کی جماعت کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہو تو مجھے لگتا ہے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بہت ہی اچھی بات ہو سکتی ہے، کچھ خاص سوالات بھی بن سکتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں قادر مندوخیل صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان یہ بھی بہت خاص، ایک تو اپنی ذاتی حیثیت میں، دوسرا یہ کہ دین کا نقطہ نظر کیا ہے، کیونکہ یہ الف لام میم ہے، شریعت کیا کہتی ہے، معاشرہ اور شریعت کا متصادم تو نظر نہیں آتا۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے ایمان کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بیٹی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شہزادی، کتنے عرصے سے رکشہ چلا رہی ہیں آپ؟ کہاں کہاں چلاتی ہیں؟ کیا ٹائمنگ ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کیا آن پڑی آپ کو؟ جی مجھے 1 سال ہو گیا، ابو بیمار تھے، کوئی بھائی نہیں ہے، 6 بہنیں ہیں، کوئی سپورٹ ساتھ کرنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر بس میں نے خود، ابو بیمار تھے، شوگر کے مریض تھے، انگلیاں ان کی کٹی ہوئی تھی، پھر میں نے خود سیکھا، میں نے خود چلایا۔ خود چلایا؟ جی میں نے خود چلایا۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو چلاتے ہوئے ڈر لگا ہو یا حادثہ یا خراب ہو گیا ہو تو بیچ سڑک کے اوپر کیا کیا ہو؟ جی خراب بھی ہوتا ہے، ٹریفک میں بھی رک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں خراب ہوتا ہے، کوئی لوگ دکان تک، جہاں پہ مکینک تک پہنچا دیتے ہیں، ورنہ میں خود ہی دھکا لگا کر پہنچ جاتی ہوں۔ خود دھکا لگا لیتی جی ہیں؟ خود دھکا لگا۔ چلانا بھی آپ کو پوری طرح سے آتا ہے؟ جی پوری۔ چلاتی ہیں یا بھگاتی ہیں؟ نہیں میں چلاتی ہوں۔ اچھا، خوبصورت ہو گیا۔ قادر مندوخیل صاحب، یہ جو شہزادی ہے اسی سندھ کی دھرتی پہ بیٹھی ہے، یہیں رہتی ہے، کراچی میں اس کی رہائش ہے، یہ آپ کے نقطہ نظر سے گورنمنٹ کا فیلئر ہے یا گورنمنٹ کی کوئی اچھی بات ہے کہ جی اس نے حقوق دیا ہے، شہری اب پرامن ہو کے کام کر سکتا ہے اپنا؟ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ایک اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، اور اس نے امپاور کی ہے خواتین کو۔ اور اگر آپ سندھ کی خواتین کو دیکھ لیں یا بلوچستان پختونخوا یا اس کے دیکھ لیں، کیونکہ میرے تعلق بھی اس ایریے سے ہے جہاں قبائلی نظام ہے، لیکن وہاں بھی میں دیکھوں خواتین جو نا وہ جاب بھی کرتی ہے، پڑھتی بھی ہے، نوکری بھی کرتی ہے اور مزدوری بھی کرتی ہے۔ تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک سب سے بڑا اثاثہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کا 52% ہے، یعنی مردوں سے زیادہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ 52% گھر بیٹھ جائے تو وہ جو 48% ہے اس کے لیے کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو حوصلہ دی ہے۔ میں کہوں گا کہ اس کے علاوہ جہاں گھر میں مرد موجود ہے وہاں بھی خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ، جو ویسے ہم ڈائلاگ بازی تو کرتے رہتے ہیں مگر پریکٹیکلی بھی ہمیں شانہ بشانہ ہونا چاہیے۔ آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ مشرق کو دیکھ لیں، آپ ہمارے آس پڑوس میں دیکھ لیں، خواتین ہر جگہ موجود ہے۔ اور پھر یہ جو ماشاءاللہ اس کا نام بھی بڑا خوبصورت نام ہے،
جو شہزادی ہے تو نام کی طرح وہ شہزادی بھی ہے، اور اس طرح حوصلہ بھی اللہ نے دی ہے اس کو، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی والدہ کی تربیت ہے اور ان کے ایک احساس ہے ان کے اندر. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے تو ہم سیاسی لوگ جو میدان میں ہیں یا ہم اسمبلی میں جو آواز بلند کرتے ہیں انہی چیزوں کے لیے تو اٹھاتے ہیں کہ خواتین کو ایک شعور دو، خواتین کو تعلیم دو. اور جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں خواتین بینک آیا، خواتین وومن پولیس اسٹیشن آیا. کس لیے آیا؟ ٹھیک ہے، مگر آپ اس کراچی میں رہتے ہیں، یہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، موبائل چھن جاتے ہیں، رکشے والا مرد سیف نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے یہ بچی سیف ہے؟ بالکل بالکل سیف. دیکھو اس کو وجہ ہوتا ہوں، کیا صرف کراچی میں ہوتا ہے؟ کیا لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں نہیں ہوتا ہے؟ اب کہاں نہیں ہوتا ہے؟ اب تو زیادہ تر کرائم گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں جہاں کوئی وہ نہیں ہے. اب شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے، سی سی کیمرے لگے، روشنیوں کا شہر ہے، ہر جگہ پہ میں سے. لیکن یقیناً آپ کی بات سے میں اتفاق کروں کہ یہ واردات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کی واردات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمیں رپورٹ کرنا چاہیے. آپ کو میں بتاؤں کہ کتنی لوگوں کی موبائل جو سنیچ ہوتے ہیں وہ رپورٹ نہیں کرتے. وہ رپورٹ نہیں، اگر رپورٹ کرے تو پتہ چلے گا ہر آدمی 2-3 مرتبہ لوٹ چکا ہے. جو بیٹھا ہوا ایف آئی آر لکھتا ہی نہیں ہے وہاں پہ، بڑے تماشے کرتے ہیں. بالکل اس چیز میں ابھی 2 دن پہلے ایک پروگرام تھا، سیمینار میں اس میں بیٹھا ہوا تھا. یہ سوشل میڈیا میں جو آج کل جو اداروں کے خلاف، ہمارے سپریم کورٹ، ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کے خلاف جو ایک منظم پروپیگنڈا شروع کیا گیا ایسا ہے نہیں، تو اس کے لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کیا سائبر کرائم، میں پڑھاتا بھی ہوں لا یونیورسٹی کو، سائبر کرائم کا آپ کا 3.5 سے 4 کروڑ آبادی کا شہر کراچی ہے، وہاں ایک سینٹر ہے جس کو آپ پولیس اسٹیشن کو یا جو کہو، وہ گلستان جوہر میں ہے. آپ ہر پولیس اسٹیشن کے ساتھ، یعنی اگر کوئی کسی بندے کو کوئی سوشل میڈیا میں گالی دے تو وہ گلستان جوہر جائے گا گھنٹہ 1.5 گھنٹے، اور وہاں پتہ چلا 3-4 افسران بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 کروڑ لوگوں کو کیسے سنبھالیں گے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے جہاں جرم زیادہ ہو اس طرح سے آپ کو جو قانونی ادارہ ہے اس کو بھی آپ کو بڑھانا چاہیے، مین پاور بڑھانا چاہیے تاکہ اس پہ کنٹرول. آپ نے کہا یورپ کی طرف دیکھیں، مغرب کی طرف دیکھیں، وہاں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تھوڑا سا دین کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب، اس لڑکی کے لیے احکامات کیا ہیں، معاشرے کے کیا فرائض اور واجبات ہیں ان کی طرف جو نکلتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس ربانی بھائی بہت شکریہ. ایک تو ماشاءاللہ آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف آج توجہ دلائی ہے، پوری قوم ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہے. یہ بچی با حیا، با پردہ، شرعی تقاضوں کے مطابق اگر کوئی کام کر رہی ہے تو اس میں شریعت نے تو کوئی قدغن نہیں لگائی. اب آپ دیکھیے کہ اس بچی کے لباس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ماں نے اور باپ نے کیسی تربیت کی ہے، اور پھر رزق حلال کی تلاش کے لیے یہ نکلی ہے. اب یہ میری، آپ کی اور اس معاشرے کی اور ہماری حکومت کی، ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ بچی کیا یہی مشکل کام کرے رکشہ چلانے والا، یا ہم اس کو کوئی اچھا کام دے سکتے ہیں، کہیں کوئی سرکاری جاب دے سکتے ہیں کسی بھی کوٹے پر، یا اس کے ساتھ ہم کوئی اور تعاون کر سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کسی اسکول میں، کسی کالج میں یہ بچی پڑھانے کے قابل ہو تو کیا یہ پڑھا سکتی ہے؟ کیا پرائیویٹ ادارہ کوئی اس کو آفر کرے گا کہ جو رکشے کے ذریعے یہ کما رہی ہے اس سے زیادہ اس کی تنخواہ لگا دی جائے اور کم وقت میں یہ اپنے گھر کو بھی سنبھالے، اپنی بوڑھی ماں کو بھی دیکھے؟ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. اس میں اسلام دیکھیے، اسلام تو جہاں عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، اب میں کہوں گا کہ وہ مرد جو اس بچی کو کسی بھی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے رکشہ چلاتے ہوئے یا کسی بھی حوالے سے، اس سے بڑا بے غیرت، بے شرم، بے حیا کوئی نہیں ہو سکتا. بلکہ میں اس کو تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مرد ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسا کام نامرد لوگ کرتے ہیں. چونکہ مرد وہ ہوتا ہے، وہ تو ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ جو حیادار ہوتا ہے اور دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی تصور کرتا ہے. تو اگر مرد بھی یا خواتین بھی ان کے ساتھ رکشے پہ بیٹھتی ہیں، تو میں نے ابھی جب پروگرام ہمارا شروع نہیں ہوا تھا تو میں نے بچی سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا شرم کے ساتھ کہ زیادہ تر رویہ اچھا ہوتا ہے. تو زیادہ تر لوگ تو اچھا ہی ہے، لیکن وہ چند جو 4-5% جو ہے نا وہ ایسے بد اخلاق قسم کے لوگ ہیں، ان کی ہمیں مذمت بھی کرنی چاہیے، ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے. لیکن اس بچی کو کسی مشکل کام کرنے کے بجائے کوئی آسانی فراہم کر دی جائے. کیونکہ ابھی بچی نے بتایا کہ ان کے گھر میں یہ اور ان کے والد تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ ہیں اور 5 بہنیں ان کی اور ہیں.
تو ظاہر ہے گھر چلانا یہ ایک مشکل کام ہے اویس ربانی صاحب، اور اگر رزق حلال کے لیے کوئی عورت بھی محنت کرتی ہے شرعی تقاضوں کو پورا رکھتے ہوئے تو اسلام پر کوئی قدغن نہیں شرعی لگتا۔ تقاضے کیا ہیں میں جاننا چاہوں گا آپ سے، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، مگر خواتین و حضرات ایک بات تو طے ہے، یہ بچی بتائے نہ بتائے کچھ مذہب کے ٹھیکیدار اس معاشرے میں ملیں گے جو اس کو تانا اور تنقید کا نشانہ بنائیں گے، تنگ کریں گے، اور یہ ہم سب کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کوئی رزق حلال کے حصول کے لیے باہر نکلا ہے اور وہ شرعی تمام تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، کوشش تو کر رہا ہے، تو آپ وکیل بنے، جج نہ بنے۔ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری فی الحال نہیں دی، جب دے تو فیصلہ صادر فرمائیے گا۔ لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج بزم میں ایک ایسی لڑکی کو لیے بیٹھا ہوں، علیشہ جمیل، جس کو دل کر رہا ہے کہ میں کہوں شہزادی، اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو ذمہ داری سمجھا ہے اس عمر میں، کہ جہاں ہم ارد گرد میں ایسا کیس دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں جلدی سے نکاح کر کے چلی گئی ہیں یا کوئی اور کیس ہو، اور بہت ساری باتیں مل رہی ہیں، میں کوئی ایک کیس کی پرٹیکولرلی بات نہیں کر رہا، ایسے لو افیئرز بہت سارے ہیں۔ وہاں پر ایک لو یہ بھی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ ہے، اپنے مرحوم باپ کے ساتھ ہے، اور اپنی زندہ ماں کے ساتھ ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے، اپنے معاشرے کے ساتھ ہے، اپنی قوم کے وقار کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ بھی تو ہے، کیونکہ وہ اپنے فرائض جانتی ہے۔ میں اس سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ علیشہ، ظاہر ہے یہ معاشرہ ایسا ہے، آپ جب نکلتی ہوں گی چیزوں کا کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کرائے کے اوپر کوئی بحث کرے گا، کوئی آپ کو تنگ گلیوں میں لے جائے، کبھی یہ خوف آیا ہے کوئی ایسے علاقے میں لے جائے، قادر بندوق خیل صاحب کا علاقہ ہو، وہاں جا کے آپ بول رہے ہیں تو سارے بندوقے والے بیٹھے میں، ڈر لگتا ہوگا، ایسی صورتحال میں آپ کیا کرتی ہیں؟ جی میرے ساتھ لیڈیز بیٹھتی ہیں، میں جینٹس نہیں بٹھاتی۔ نہیں بٹھاتی؟ نہیں بٹھاتی۔ بہت اچھی بات ہے، جی صحیح ہے۔ فیملی کے ساتھ بیٹھوں ٹھیک ہے، ورنہ میں نہیں بٹھاتی۔ اور پھر جب تک پیسنجر نہیں آتا آپ انتظار کرتی ہیں؟ جی میں پورا دن باہر ہوتی ہوں۔ پورا دن؟ جی تھکتی نہیں ہیں آپ؟ تھکتی تو ہوں۔ عام طور سے ٹرک ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور تو باہر کھانا کھا لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور دیگر حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، آپ کیا کرتی ہیں؟ میں صبح جیسے ناشتہ کر کے چلی جاؤں تو شام کو آ کے گھر میں کھانا کھا لیتی ہوں۔ شام کو؟ صبح کا ناشتہ اور پھر شام کو؟ اس کے بعد واپسی جاتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں؟ نہیں، پھر مغرب سے پہلے گھر میں۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ بھی ہے، اگر اس ذمہ داری کو لے کے کوئی اور ذمہ داری کا آپشن آپ کو دیا جائے کہ یہ کر لو بیٹا، یہ ہم تمہیں کروانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ بس جو بھی ہو، مطلب کہ پہلے گھر کا ہو جائے، یہ ٹینشن دور ہو جائے، پھر انشاءاللہ سوچیں گے۔ پڑھی لکھی ہیں آپ؟ جی میں 8 تک پڑھی۔ اچھا، اور اگر آپ کے والد، بہرحال میں سمجھتا ہوں محدود وسائل ہیں، مگر یہاں پر ایم این اے صاحب بھی بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، بہتری کیسے آ سکتی ہے اس وقت؟ زندگی بھر رکشہ ہی چلانا ہے، اس سے اخراجات پورے ہو رہے ہیں کیونکہ مہنگائی کا دور بھی ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے، اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بہترین نتائج نکالنے والا ہے، مگر آپ کی خواہش کیا ہے؟ جی بس میری یہی خواہش تھی کہ گھر دے دیا جائے، اور گورنمنٹ سندھ نے میری آواز سنی، مطلب کہ میرے ساتھ پورا تعاون کیا، مجھے کال کی کہ بیٹا آپ کو ہم گھر دیں گے، اور مجھے پوری یقین بھی ہے اور میں مطمئن بھی ہوں کہ مجھے دیں گے۔ انہوں نے کہا مکان دیں گے آپ؟ جی دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں روٹی اور کپڑا بھی آپ نہیں دینا ہے؟ یہ تو ابھی میں نے نہیں بولا۔ قادر صاحب یہ اچھی بات ہے، میں اگر یہ بات حقیقت ہے جیسے یہ بیٹی بتا رہی ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کے اس عمل کو اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ اچھا ہے کہ اگر ان کو مکان مل جائے تو سب کو ہی ملنا چاہیے۔ ایک اور چیز بھی ہے، اگر یہ بچی تعلیمی یافتہ ہوتی، 8 کلاس تک پڑھی ہوئی ہے، اگر گورنمنٹ سب کے لیے تعلیم کا حصول آسان بنا دے تو ہر شخص کم سے کم اتنی روزی تو کما سکتا ہے کہ جس سے اس کا گھر عزت سے چل سکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں نظر آتا آپ کو سندھ میں خاص طور سے کہ تعلیمی نظام پہ کچھ کام کیا جائے؟ یقیناً پہلی بات تو یہ کہ جو سندھ گورنمنٹ نے جو مکان کی آفر کی ہے اس کو میں انشاءاللہ پرسوں کروں گا اس کیس کو، تاکہ جلد سے جلد اس کو مل جائے۔ دوسری بات یہ کہ تعلیم میرے حساب سے جو نا آسان تو آلریڈی ہے۔ دیکھو ہمارے یہاں ایک پرائیویٹ ہے، اگر یہ بچی رکشہ چلا رہی ہے تو یہ پرائیویٹ آگے تعلیم انٹر بی اے ایم اے کر سکتی ہے، اس کے لیے اس نے صرف پیپر والے دن ہی وہاں جانا پڑے گا جو سینٹر ہے، باقی تو وہ اپنا کام کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی پڑھے ہی نہیں وہ جیسے سب کرتے ہیں؟ نہیں دیکھو پڑھا تو گھر بھی رات میں پڑھ سکتی ہے نا، پڑھنے تو اب رکشے میں جیسے ہے تو وہ اکثر سندھ میں ایسے ہی ہوتا ہے، پیپر والے دن ہی جاتے ہیں۔ نہیں میں ایک چیز بتاؤں کہ آپ نے جو سوال کیا تھا، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ ریگولر یہ داخلہ لے لے، میں نے کہا اس کا الٹرنیٹ آپشن یہ بھی ہے کہ پرائیویٹ ایگزام دے سکتی ہے، اس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بھی آپشن موجود ہے اس میں سارے، تو اس میں ریگولر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو، اور پھر ریگولر کی بھی آپشن ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو رکشے کی ٹائمنگ ہے تو اس کی ٹائمنگ کی ظاہری بات ہے ان کے تو یہ ہوگا جو سینٹر ہوگا وہ کہ وہاں جائے اور وہاں سے اپنا اسٹڈی جو بھی کلاس وغیرہ لے کے اس کے بعد پھر رکشہ چلانا شروع کر دے، وہ آپشن بھی ہے۔ تو میرے تو یہ ہے ایک سوال پوچھوں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، صنف نازک ہے، آپ کی بیٹی اگر رکشہ چلا رہی ہوتی آپ مطمئن ہوتے؟
دیکھیے اب آپ اگر کسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے نا تو وہ ایک چیز ہو گئی، ایک شخص کی مجبوری ہے، ایک شخص کی مجبوری ہے، اس بچے کی مجبوری ہے، وہ رکشہ چلا رہی ہے تو اس نے سارے دکھ سب تو برداشت کرنا ہے، سب چیزیں کرنی ہے۔ میری تو خواہش ہے کہ جیسے میری بیٹی جو ہے نا وہ گھر سے بیٹھی ہوئی یا پڑھ رہی ہے تو پاکستان کی ساری بیٹیاں گھر پہ پڑھے لکھے اور سکون کی زندگی گزارے، لیکن حالات ایسے نہیں ہے پاکستان میں جو ہر گھر میں یہ ساری سہولتیں موجود ہو۔ یقیناً قانون سازی میں، یقیناً تعلیمی اداروں میں، ہر چیز میں جو بھی حکومت ہے چاہے جس پارٹی کی بھی ہو تو کوشش کرے، اس کے لیے ایک الگ فنڈ ہوتا ہے اس میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز ہو کہ ہم اگر یورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال سناؤں۔ یورپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دنیا کے سارے دھندے کر رہے تھے، اب کہ بھائی مجھے ایک کام بتاؤ، سارے کام نہیں کر سکتا ہوں، تو حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولا جاؤ۔ اس جھوٹ کے اوپر یورپ نے عمل کیا، ہم نے عمل نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اس جھوٹ کو آپ تھانے سے نکالو کوئی جھوٹا کیس نہیں ہوگا، اس جھوٹ کو عدالت سے نکالو کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں ہوگا، اس جھوٹ کو آپ کاروبار سے نکالو فراڈ نہیں ہوگا، اس جھوٹ کو آپ ٹیکس سے نکالو کوئی ٹیکس چور نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری جھوٹ کو سیاست سے نکال دیں گے، سیاست سے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی سر۔ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، یہ بھی غلط فلسفہ ہے۔ سیاست کیا ہے؟ مثال میں آپ کے سامنے ایک پولیٹیکل ورکر بیٹھا ہوں، میں بیسکلی سماجی کارکن ہوں، مجھے پاکستان کا پہلا ہیومن رائٹس ایوارڈ مل چکا ہے، میرے والد صاحب کو صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے۔ بیسکلی جو سیاست ہے وہ ہے خدمت کا نام، مگر ہم لوگوں نے کیا کیا، اگر کسی کے ساتھ کوئی فراڈ چیٹنگ کرنا ہو، یار میں نے اس کے ساتھ سیاست کے لیے، یہ بھی کہ پروپیگنڈا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سیاسی ورکر ہوتے اور آپ علاقے میں خدمت نہیں کرتے، آپ کو ووٹ کہاں سے ملتا؟ تو ووٹ ملتا ہی خدمت پہ۔ تو جو لوگ سیاست میں ہے یا جو لوگ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے انہیں عوام کی خدمت کی تو ووٹ ملے۔ ایسے تو نہیں ملتے کہ بیٹے بیٹے آپ ظلم کرو اور آپ کو ووٹ ملے، یا تو ایک زمانہ جو ہوتا ہے جو ظلم سے اور پے ٹی ایم بھرتے تھے وہ تو ایک الگ، وہ تو زمانہ گزر گیا ہے، لیکن بیسکلی سیاست کا نام ہے خدمت کا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ خدمت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ بہت ساری جو قانون سازی ہے، تھوڑی دیر پہلے بھی جو آپ سے ڈسکس ہو رہا تھا، تو یہ ساری چیزوں پہ ہماری نظر ہے، اور اگر نظر نہیں ہے تو آپ جیسے میڈیا کے دو سے میڈیا چینل اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور آپ نے اس بچی کا کیس جو آج لیے ہے تو آپ نے یوں سمجھ لو کہ آپ نے اس کیس کو اس بچی کا نہیں بلکہ پاکستان بھر کی بیٹیوں کو آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ آئیے کام کرے، یہ خوددار بچی ہے، بجائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، بجائے یہ کہ یہ ایسے کام کریں جس سے معاشرے کو سوٹ نہیں کرتا ہو، یہ اپنی حق حلال کی روزی محنت کر رہی ہے۔ اب ان بچیوں کو ہم نے پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، ان کے لیے قانون سازی کیسے بنے، ان کے لیے اویئرنیس کیسے پیدا کر رہے ہیں جیسا آپ اور ہم کر رہے ہیں اس وقت، تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ آسانیوں کا انتخاب پہلے کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو پاکستان کراچی کے باہر سے آتے ہیں، وہ کراچی میں زیادہ تر جو پہلا شعبہ اپناتے ہیں، اگر وہ بہت نیچے طبقے کے ہوں تو وہ بھیک مانگتے ہیں۔ اس بچی نے اس کانسیپٹ کو ہی ختم کر دیا ہے، اور اگر ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ مزاج بن گیا ہمارا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم صرف چند لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم اوپر سے نیچے تک بھیک مانگتے ہیں، کچھ غیر ملکی بھیک مانگتے ہیں، کچھ ملکی بھیک مانگتے ہیں۔ البتہ مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ مفتی صاحب یہ ایک پہلو ہم اس کا دیکھنا چاہتے ہیں، اس بچی کے ساتھ کچھ مسائل ہوں گے، یقیناً طور سے خاتون ہے، صنف نازل ہے، یعنی یہ ایک مرد کی طرح معاشرے میں ڈیوٹی تو نہیں پرفارم کر سکتی، تو بیت المال کا کوئی حصہ اس کے لیے بنتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ بھی ہے، علماء کرام زکوٰۃ خمس میں کوئی حصہ عزت دار مال اس کو دے سکتے ہیں؟ ویس بھائی بہت اچھی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب کوئی آدمی بے روزگار ہو جائے یا عمر کے اس حصے کو پہنچ جائے یا گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہ ہو، تو ہمارے لیے اسلام رول ماڈل ہے۔ قادر مند الخیل صاحب نے تو اپنے حساب سے ہمارے موجودہ نظام کے حساب سے بات کی، میں اختلاف نہیں کر رہا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ میری بیٹی ہو، قادر مند الخیل صاحب کی بیٹی ہو، یا یہ بچی ہو یا کوئی اور بچی، سب کو برابری پر حصہ ملنا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس و اطہر میں جب مشکلات پیش آئی تو انہوں نے اوروں کے بچوں کو زیادہ دیا، اپنے پوتے اور پوتی کو کم دیا۔ یہ آپ کو بالکل نظر آئے گا، یہ اسلام کا نظام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اوروں کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم یورپ کی اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یورپ میں آپ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے، یہ تو ایک بچی ہے، اور میں اس بات کو اس کی تحسین کرتا ہوں کہ سندھ حکومت کے کسی بھی شخصیت نے ان کو فون کیا، ذمہ دار نے، اور کہا کہ ہم آپ کو مکان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اچھی بات ہے، ہم اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک غیر مسلم، نان مسلم، وہ ان کا مذہبی پیشوا تھا، جب تک وہ کام کرتا رہا، ڈیوٹی کرتا رہا، تو اس کو کچھ پیسے ملتے تھے، جب پیسے ملنے ختم ہو گئے
تو وہ مدینے میں بھیک مانگ رہا تھا. اچھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا تو آپ اس کے پاس گئے اور کہا کیوں بھیک مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کا مذہبی پیشوا تھا، عیسائی ہوں، لیکن اب مجھے کوئی جو ہے نا وہ روزگار نہیں ہے میرے پاس، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو گھر پہ بیٹھ جا، تیرا وظیفہ بیت المال سے حکومت کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے. یہ نظام ہمارے ہاں بیت المال موجود ہے، ہمارے ہاں حکومت سندھ میں اس طرح کے جو ہے وہ ادارے موجود ہیں کہ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو میں ابھی قادر مندوخیل صاحب کی موجودگی میں حکومت سندھ سے، حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ابھی دیکھیے اگر یہ بچی خوددار بچی ہے نا تو ہم یہ کسی سے مطالبہ نہیں کریں گے. اور یہ بہت اچھا کام کیا اویس ربانی، یہاں لوگ ٹی وی پر بلا کر یہ کام تو کرتے ہیں کہ بچی کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ جی یہ رکشہ چلاتی ہے، لہٰذا آج کے بعد یہ رکشہ نہ چلائے تو قوم اس کی مدد کرے. تو اس کے لیے مطلب بھیک مانگنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں اور جناب ہم نے اتنے ہزار دے دیے، وہ دیے بھی نہیں جاتے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی، وہ صرف ٹی وی پہ آواز سنانے کے لیے. یہ آپ نے نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت پاکستان جو بیت المال ہے فی الفور میری یہ آواز سنی جائے، حکومت پاکستان بیت المال سے اس بچی کے لیے اعلان کرے. حکومت سندھ نے اگر مکان کا اعلان کیا 2 قدم آگے بڑھے، صرف پلاٹ نہ دے بلکہ پلاٹ بنا کر دے دے، کچھ ساتھ رقم دے دے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کے غرباء کی جب آپ مدد کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حکومت پر بھی نازل ہوں گی اور بہت ساری آفات سے حکومت بھی بچ جائے گی. یہ میری گزارش رہے گی. بہت خوب، اچھی گزارش ہے آپ کی. خواتین و حضرات، ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا اور یہی بات چل رہی تھی. قادر مندوخیل صاحب نے بیٹی کو یہ مشورہ دیا بلکہ جاننے کی کوشش کی کہ چونکہ یہ پختون روایت بھی ہے اپنے تحفظ کے لیے ویپن رکھنا مناسب ہے کہ نہیں. پہلے میں اس موٹے سے سوال پہ ایک رائے لے لوں. قادر صاحب نے تو یہ بات کی ہے، آپ کو اگر خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے یا کچھ ایسا انتظام کیا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں کیا. اللہ واسطے چل رہی ہوتی ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا مناسب ہے. باقی حکومت ہے نا آپ کے پیچھے، اور یہاں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ بھی تھوڑا ہوشیار ہو اور باشعور معاشرے کی طرح پیش آئے. دوسرا سوال یہ ہے، یہ رکشے کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر بنائے اس کو اور اچھا کرے. یہ جب آپ خواتین کو لے کے جاتی ہیں، سواریاں لے کے جاتی ہیں، تو کرایہ، روڈ، سڑکوں کی پہچان، علاقوں کی پہچان آپ کو کیسے ہوتی ہے؟ یعنی عام طور سے آپ اتنا نہیں ایکسپوز کیا ہوگا آپ نے، تو کیسے پتہ لگتا ہے؟ جی، جس ٹائم ابو زندہ تھے مطلب وہ ساتھ بیٹھ جاتے تھے. میں گھر پہ ہوتی تھی، مجھے کال کرتے تھے کہ بیٹا سواری بیٹھی ہوئی ہے. میں نیچے جاتی تھی، میرے ساتھ بیٹھ کے سواری ہر جگہ چھوڑ کے آتے تھے. اور جب سے وہ فوت ہوئے پھر میں اپنے علاقے میں چلانے لگ گئی. اچھا. جیسے کالونی، شمع، ویسے ادھر. تو پولیس والے تنگ کرتے ہیں؟ نہیں، پولیس والے نہیں کرتے. تنگ کون کرتا ہے؟ تنگ جیسے کوئی لڑکے وغیرہ ہو گئے پھر وہ تنگ کرتے ہیں. بائک وغیرہ پہ جو گزر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے ریئیکشن دیتی ہیں؟ میں بس ایک دفعہ میرے پیچھے لگے تھے کہ میں آگے رینجرز کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، میں اسپیڈ میں آ رہی تھی، میں نے رکشہ بھگا دیا تھا. پیچھے سے مطلب 2 بائک تھے، کبھی اس سائڈ کر رہے تھے کبھی اس سائڈ. پھر میں جا کے رینجرز کی گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی تو وہ پیچھے دوسرے روڈ سے نکل گئے. جی ٹھیک ہے، اللہ بچائے، اللہ آپ کو محفوظ رکھے. یہ دیکھیے قاضی صاحب، یہ ہمارے ملک میں معاشرے کا حال ہے. اوباش لڑکے ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. یہ ایک چیز بتاؤں کہ اس ٹائپ کی جو لڑکے ہیں میں نے اکثر دیکھا کہ وہ جو ہمارے خواجہ سرا ہے ان کو بھی تنگ کرتے ہیں، مطلب بلا وجہ تنگ کرتے ہیں. کوئی غرض بھی نہیں ہوتا ہے، بس خواہ مخواہ ایک تفریح کرنا ہے، تنگ کرنا ہے. تو یہ سمجھ لو یہ چیزیں اب تو حکومت یا جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں یہ گلی گلی یہ چیزیں تو نہیں سیٹ کر سکتی ہے. یہ ہم اور آپ نے معاشرے میں یہ اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ یہ کسی کی بیٹی ہے تو آپ کے گھر میں بھی کوئی بیٹی، کوئی ماں بیٹی ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھتی. جیسے مولانا صاحب نے بات کی اس حوالے سے جو اس ٹائپ کے لوگ کیا ہوتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہونا ہے، نہ ہتھیار رکھنے کی ضرورت ہے. اور خود یہ بتا رہی کہ میں خواتین جو تو آپ مردوں کو بھی بٹھا لیں. پوش ایریا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ظاہری باتیں کو پورے شہر ہے جگہ جگہ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس چیز سے اور تھوڑا سا لوگ پھر اس چیز کے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے، جرائم ہوتا ہے نا، وہ صرف مردوں کی شکل میں نہیں ہوتے، وہ خواتین کی شکل میں بھی ہوتا ہے. یہ چیز بھی آپ نظر میں رکھ لیں. تو میرے حساب سے تو آپ کو ہر کسٹمر کو بٹھانا چاہیے.
کوئی خواتین و مرد وہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک آپ رش والے ایریا میں ہوتے ہو تو وہاں مرد ہو یا خاتون بیٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس طرح آپ کی جو سواری ہے، آپ کی جو انکم ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ساری گلیاں دیکھی، ابھی آپ نے جو بات کی ہے رینجرز والی، اس طرح تو آپ کو کوئی بھی اس طرح کوئی چیز ہو آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس تو ایک ٹیلی فون بھی ہوگا، تو آج کل تو بڑا آسان ہے. میں آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں، کوئی اس طرح کوئی لڑکا کرے اس کی تصویر جو ہے نا یا ویڈیو بنا لو، سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیں گے، اور آپ کو دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر وہ خود پکڑائی میں آ جائے گا. نہ صرف پکڑائی میں آگا، بے عزت بھی ہوگا، جوتے بھی پڑیں گے. اس کی موبائل سے چھوٹی سی ویڈیو بنائے کریں اور اس کی گاڑی کے نمبر پلیٹ، اس کی شکل، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے، آپ ایک سوشل میڈیا پہ ڈال دینا تو وہ پورے دنیا میں سے الرٹ ہو جائیں گے. اور ویسے آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں جو سمندر کنارے پہ جو ون ویلنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، تو ایک ویڈیو جو ہے نا وائرل ہو جاتی ہے. یا شادی میں جو فائرنگ کرتے ہیں اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، تو کیسے پکڑائی میں آ جاتا ہے. تو یہ بڑا آسان ہے، آپ دل پکڑ کے بیٹھے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ خواتین مردوں کی شانہ بشانہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ شانہ بشانہ ہے، آپ ہمت کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میں ایک اور بھی مراد رکھتا ہوں یہاں پہ، چونکہ میں اس کا بھائی ہوں، یہ سارے باپ بھائی ہیں. اس بیٹی کی شادی بھی ہونی ہے اور آپ اس کو ہیرو سمجھیں، ایک رول ماڈل سمجھیں اور جرت مند سمجھیں، اور اپنے معاشرے میں یہ رجحان قائم کریں کہ جو غیرت مند ہوتا ہے، خوددار ہوتا ہے اور ایمان والا ہوتا ہے، اس کو ہیرو ہی سمجھا جائے. اس کے لیے اچھے رشتے بھی آئیں گے یقیناً طور سے. اور آپ نے اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے. وہ باپ اس حوالے سے تو بہت زیادہ عظیم تھا کہ اس نے اپنے بچوں کو سکھایا اور اس نے کسی کا محتاج نہیں بنایا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو بھی. خواتین حضرات، ایک مختصر وقفہ لوٹ کر آؤں گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خواتین حضرات، خوش آمدید. الف لام میم میں یہ پروگرام بہت خاص ہے اور ملک کی بیٹیوں کی نظر کر رہا ہوں. یہ پروگرام اس سے پہلے وقفے میں بات ہوئی اور وقفے سے پہلے بھی قادم منظور خیل صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شرارت کرے تو اس کی ویڈیو بنا دیں اور ویڈیو وائرل ہو جائے گی اور پھر یقینی طور سے مجرم جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا. میں اس معاملے کو سنجیدہ سمجھتا ہوں، حساس سمجھتا ہوں. خاص طور سے خواتین ویڈیو برا دیکھ بھال کے بنایا کریں. اگر آپ اندرون خانہ کسی کی ویڈیو بنائیں گے وہ انسان بھی تباہ ہو سکتا ہے. تو اس کیمرے کا صحیح استعمال اگر ہم کرنا سیکھ جائیں، یہاں پہ ضرورت ہے کہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ پردہ ڈالنا ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے. آخری پیغام لے رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو اور پاکستان سے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خواتین کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو ریلیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت کو حق ملنا چاہیے، عورت پس نہیں سکتی، یہ اسی معاشرے کی بیٹی ہے اور یہ اپنا حق لینا جانتی ہے اور یہ اپنے حقوق کی جنگ بھی لڑ رہی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ساتھ دیں. مجھے اب تک کوئی جس کو معروف موم بتی مافیا کہتے ہیں ان میں سے کوئی نمائندہ نظر نہیں آیا جو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ریلی جو نکلے گی وہ تمہارے حق کے لیے نکلے گی اور ہم ویسے بھی تمہارے جیسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاستدان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چل رہی ہے قوم کی فلاح کی. میں آخری پیغام لینا چاہتا ہوں علیشہ جمیل سے. اس ملک کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ان کے والدین کو اور رشتہ داروں کو اور معاشرے کو کیا کہنا چاہتی ہوں؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں، ان کا بازو بنیں، کہ ان کو کسی بیٹوں کی کمی نہ ہونے دیں، کہ وہ مشکلات سے گزریں. اور بس یہی میرا پیغام ہے کہ ماں باپ کا سہارا بنیں، ان کو کسی تکلیف، کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لوگوں کو بھی پتہ لگے واقعی کہ ان کا بیٹا ہے، بیٹی نہیں بیٹا ہے. اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنی محنت کرے، اپنی مزدوری کرے، کہ دوسرا یہ نہ کہ مانگ کے کھاتے ہیں یا رشتہ دار کوئی تانے نہ دے کہ ہم دیتے ہیں تو کھاتے ہیں. تو خود اپنی محنت سے اپنا گھر بنائیں، اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنے ماں باپ کو سنبھالیں. میرا یہی پیغام ہے. ٹھیک ہے. رشتہ داروں کی بات ہوئی، ویسے کچھ رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. آپ کو کسی رشتہ دار نے، کسی تعلق والے نے، پڑوسی والے نے کہا یہ کیا کام کر رہی ہو؟ جی، سب نے جب نیا نیا رکشہ لیا تھا سب نے کہا تھا کہ آپ نے بیٹی کیوں دیا رکشہ، لوگ بیٹوں کو دیتا ہے. تو میرے ابو نے یہی کہا کہ میرا بیٹا تو کوئی نہیں جو ہمارے گھر کو سنبھالے گا، میری بیٹی میرا بیٹا بنے گی اور یہی میرا بازو ہے. اور میں نے اپنے ابو کو سب کر کے دکھایا. یہ کس نے آپ اس کو یہ سوال کر دیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ لڑکیاں یا خواتین صرف سلائی کڑھائی کے کام کرتی ہے؟ کیا جو مرد کا آپ کو پتہ ہے ابھی تھر میں جس وقت پروجیکٹ ہے سندھ حکومت کا، وہاں ڈمپر چلا رہی لڑکیاں، وہاں تھر کی خواتین، اس کو بڑا بہترین پیکج مل رہے ہیں. یعنی تھر کی جو کمزور خواتین ہیں وہاں پہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے، آج سوشل میڈیا میں سرچ کر لیں، وہ ڈمپر چلا رہی. کتنی ہیوی گاڑی ہے، رکشے تو چھوٹی سی ہے.
تو آپ یہ ان کو کہہ دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرد اینکر بن سکتا ہے تو خاتون نہیں بن سکتی؟ بہت ساری خواتین ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے مرد وکیل بن سکتا ہے، مرد جو ہے نا وہ عالم دین بن سکتے ہیں، خواتین نہیں بن سکتی ہے؟ ہر پیشے میں یہ برابر ہے دونوں، اور خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے. تو آپ یہ کہیں جو سخت مزدوری کرتی ہے، اب بہت ساری ہماری جو جنوبی پنجاب کی جو علاقہ ہے وہاں آپ دیکھ رہے خواتین جو ہے نا مزدوری کر رہی ہے. آپ سندھ کا دیکھ لیں مزدوری کر رہی ہے، بلوچستان میں دیکھ لیں مزدوری کر رہی ہے. تو کیا وہ خواتین نہیں ہے؟ تو یہ تانے دینے کی ان کا یہ ہے کہ آپ محنت نہ کریں، آپ ان کی آتوں آت پہ لائیں، ان سے آپ پیسے مانگے، جو بیک کو جو بھی نام آپ اس کو دو، تاکہ وہ آپ ان کے انڈر اثر رہے گی. اب آپ خوددار بن گئی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک رول ماڈل ہو پاکستانی خواتین کے لیے، خاص طور پر کراچی کی بچیوں کے لیے، کہ آپ نے ہمت کی ہے. آپ کو دیکھ کے بہت سارے گھرانے، بہت سارے بچیاں جو شرم کے مارے یا کمزور ہونے کے ناطے وہ باہر نہیں نکل سکتی، آپ نے ہمت دلائی. آنے تلاش کرتے ہیں وہ. مجھے صاحب آخری رائے آپ کی بھی اس سے بڑی ضروری ہے اور بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں نیا دور ہے، لڑکیاں اسکوٹی لے کے نکل رہی ہیں، بائکس چلا رہی ہیں. شرعی نقطہ نظر سے کیا دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیے اویس بھائی، 2-3 باتیں تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جس موم بتی مافیا کی بات کی ہے، شکر الحمدللہ یہ بچی ان کے شر سے دور ہے. وہ اتنے شریر لوگ ہیں کہ چند پیسوں کی خاطر عورتوں کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں، اور ان کا مسئلہ کسی غریب کی مدد نہیں ہے، کسی اس طرح کی خاتون کے سر پر ہاتھ رکھنا نہیں ہے. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہاں سے وہ فنڈڈ ہوتے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں. بے حیائی، فحاشی، عریانی، 2 نمبری اس ملک میں پھیلانا. اور وہ کبھی بھی، میں آپ کو آج یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی نہ وہ کبھی، جیسے قادر مندو خیل صاحب نے کہا، تھر کی بچیوں کے لیے، نہ جنوبی پنجاب کی بچیوں کے لیے، نہ کسی اور علاقے کی بچیوں کے لیے وہ کبھی آواز بلند جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو اگر کوئی بچی ضرورت، جیسے اس بچی نے رکشہ اپنے ضرورت کے تحت چلایا ہے تو ٹھیک ہے، باقی اسلام ننگ دھڑنگ میں گاڑی چلانے کی بھی اجازت نہیں دیتا. بے حیائی، فحاشی کی تو کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے. آپ باپردہ ماحول میں، یعنی جس میں آپ کے جسم کے اعضاء کی نمائش ہو، کوئی بھی ایسا کام، وہ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور جہاں آپ باپردہ ماحول میں رہ کر کوئی کام کر سکتے ہیں تو اسلام ان کاموں کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا، تو اس کا بھی ایک مختصر سوال، کیونکہ میں جا رہا ہوں، خواتین کی کمائی ہوئی دولت، رزق حلال جو ہے وہ بہت سے لوگ اس کو انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. نہیں، عورتوں کا کمایا وہ ہم نہیں کھاتے. ایسا کوئی مسئلہ دین میں تو نہیں ہے. بہت خوبصورت ہو گیا آج کا پروگرام. خواتین حضرات، میں انتہائی شکر گزار قادر مندو خیل صاحب کا، مفتی نوید عباسی صاحب کا، علی شاہ جمیل کا، اور میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. خواتین حضرات، اس پروگرام کو آپ نے دیکھا، سمجھا، دین، دینیات، معاشرہ، شریعت، یہ سب کچھ میں نے کوشش کی ہے نچوڑ کے آپ کے سامنے رکھ دوں. فیصلہ آپ نے لینا ہے. آپ نے اپنی بیٹیوں کو امپاور کرنا ہے، آپ نے دین کو بھی پڑھانا ہے، سمجھانا ہے. حیا کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹے نہیں، اور وفا کا دامن وہ کبھی چھوڑائیں گے نہیں. خواتین حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اس معاشرے کو اللہ کرے کہ ایسی اور بیٹیاں نصیب ہوں، اور عزت دار معاشرہ باوقار طریقے سے رزق حلال کا حصول اپنے لیے ممکن بناتا رہے. خدا ہمیں بھکاری بننے سے بچائے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا. اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں.